الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا معاملہ دنیا کے اندر مساوات کا نہیں ہے، برابری کا نہیں ہے. ہر چیز میں اللہ نے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ بنایا ہے. کسی کو فضیلت والا، کسی کو کم فضیلت والا، کسی کو اچھا، کسی کو برا. الگ الگ مخلوقات ہزاروں قسم کی اللہ نے بنایا ہے، ان گنت مخلوقات ہیں، لیکن ان سب میں اللہ نے انسانوں کو فضیلت بخشی. انسانوں کو سب مخلوقات پر مقام اور مرتبہ دیا. اور انسانوں میں بھی سب انسان ایک ساتھ نہیں ہیں. انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ تمام انسانوں سے بڑا ہوا ہے. اور انبیاء بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں. انبیاء بھی دو ہیں، ایک نبی اور دوسرے رسول. اس میں بھی دو قسم کے ہیں. تو نبی اور رسولوں میں رسولوں کا مرتبہ بڑا ہے. اور رسولوں میں بھی 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں. سب پیغمبروں میں سب سے زیادہ ان کا مرتبہ، ایک ہے حضرت نوح علیہ السلام، اور ایک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. ان پیغمبروں کا مرتبہ سب پیغمبروں سے بڑا ہے، لیکن ان میں بھی سب ایک ساتھ نہیں ہیں. ان 5 میں بھی سب سے اونچا مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اللہ نے ہر چیز میں اونچ نیچ بنائی ہے. سال کے 12 مہینے ہیں، ہر مہینہ برابر نہیں ہے. رمضان کا مہینہ 11 مہینوں کے مقابلے میں فضیلت والا رکھتا ہے. اور رمضان کے بھی ہر دن ہر رات برابر نہیں ہے. رمضان کے شروع کے 20 دن چھوڑ کر آخر کے جو 10 دن ہیں، آخر کا عشرہ جو آج مغرب سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ رمضان کے 20 دنوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا اس میں 3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات، آخر عشرے میں اعتکاف کی عبادت ادا کی جاتی ہے. اور دوسری بات، شب قدر کو آخر راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے. اور تیسری بات، اللہ نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، اور وہ شب قدر رمضان کے آخر راتوں میں ہوتی ہے.
تو ان 3 وجہ سے یہ 20 دنوں کے مقابلے میں آخر عشرہ بہت فضیلت رکھتا ہے، اور آخر عشرے کی 10 راتوں میں بھی دونوں 10 بھی برابر نہیں ہیں، اس میں شب قدر کا مقام اور مرتبہ سال بھر کی تمام راتوں سے زیادہ ہے۔ تو آخر عشرہ آج سے شروع ہو رہا ہے، تو اس آخر عشرے میں اللہ نے 2 عبادتیں رکھی ہیں، ایک شب قدر کو چھپائے رکھا ہے اور دوسرا اعتکاف۔ شب قدر، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، پوری ایک سورت اللہ نے اس کی فضیلت میں اتارا۔ یہ رات صرف امت محمدیہ کو اللہ نے دیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی ہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں، اللہ نے کسی کو یہ رات نہیں دی، صرف اللہ کے نبی اور ان کی امت کو یہ رات دی۔ اور دینے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کے عابدوں کا تذکرہ کیا۔ یہ ایک عابد کے بارے میں تذکرہ کیا کہ 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، 1000 سال تک۔ اور کچھ پیغمبروں کا تذکرہ کیا بنی اسرائیل کے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بیٹھے 80 سال تک، پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ایسے کچھ واقعات گزشتہ امتوں کے سنائے تو صحابہ کرام کے دل چھوٹے ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ کی امت کی عمریں بہت کم، پہلی امت کے لوگوں کی عمریں زیادہ، 300 سال میں بچہ بالغ ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں مرد بچہ 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، لیکن پہلی امتوں میں 300 سال کی عمر میں بالغ ہوتا تھا، 300 سال تک بچپنا گزرتا تھا اس کا۔ کتنی بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی ان کی۔ تو صحابہ نے کہا، ان کی بڑی عمریں اتنی عبادت کیے ہوں گے، قیامت کے میدان میں جب وہ کھڑے ہوں گے اور ایک طرف آپ کی امت 60 سال، 70 سال، 40 سال، 50 سال، ہماری عبادتیں کیا ہیں، ان کی عبادتیں کیا ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کے سامنے ہماری کیا حالت ہوگی۔ اللہ کے نبی کو جب یہ تذکرہ کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بھیجا سورہ قدر دے کر، جا کر میرے محمد کو سناؤ، ڈرنے کی، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو ایک ایسی رات دیتا ہوں سال میں ایک مرتبہ، اگر کسی خوش نصیب کو وہ رات مل گئی، اس رات میں عبادت کر لیا، گویا کہ 80 پر 3 سال عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اگر کسی خوش نصیب آدمی کو 15 مرتبہ شب قدر مل گئی تو 1200 سال عبادت کرنے کے برابر ہے۔ 1200 سال تک 1 سیکنڈ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، ایسا ثواب عطا کرتے ہیں اس آدمی کو جسے اپنی زندگی میں 15 مرتبہ شب قدر مل گئی۔ اب اندازہ لگاؤ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو برسوں سے شب قدر میں عبادت کرتے آ رہے ہیں۔ اگر اللہ اب بھی زندگی رکھا، کوئی 20، کوئی 30 اگر شب قدر کی عبادتیں مل گئی تو ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے 1000 سال ہماری عبادت میں گزر جائے۔ اب یہ شب قدر کی رات کون سی ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی کو بتایا تھا کہ فلاں رات ہے، تعین کر لے، جاؤ جا کر بتاؤ امت کو۔ اللہ کے نبی خوش ہو کر گھر میں بہت رنجیدہ گئے تھے، میری امت کا کیا ہوگا، 60-70 سال کی عمریں، ان کو کیا ہوگا۔ تو اللہ نے جب سورہ قدر اتارا اور بتایا کہ وہ شب قدر کب ہے تو اللہ کے رسول خوشی گھر سے باہر نکلے امت کو بتانے کے لیے، فلاں ایک رات کے اندر عبادت کر لو، 80 پر 3 سال عبادت کے برابر ہے۔ آ رہے تھے
تو راستے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے۔ اب اللہ کے رسول ان کو سمجھاتے، ان کو سمجھاتے، لڑائی جھگڑے بند کر کے، صلح صفائی کر کے، لڑائی کو بند کر کے جب مسجد میں گئے تو جو بات بتائی تھی وہ بات بھول گئے، ایسا بھولے کہ یاد ہی نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو شب قدر کب ہے بتانے ہی کے لیے آیا تھا، لیکن دو آدمیوں کی جھگڑا ہو رہا تھا، ان کی نحوست سے اللہ نے اس کی برکت کو اٹھا لیا۔ کس تاریخ میں ہے وہ تاریخ اللہ نے بھلا دی۔ اب جو ہے شب قدر کو رمضان کی آخر تاخ راتوں میں تلاش کرو، 10 راتوں میں سے تاخ راتیں۔ آج پہلی تاخ رات ہے جمعہ کے دن، ہفتہ چھوڑ کر اتوار کے دن دوسری تاخ رات ہے، پھر منگل کو تیسری تاخ رات ہے، جمعرات کو چوتھی تاخ رات ہے، ہفتے کو آخری تاخ رات ہے۔ بس یہ 5 دنوں میں اللہ نے شب قدر کو چھپائے رکھا ہے۔ کون سی رات ہے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ آج رات ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کی رات ہو۔ اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، یہ 5 راتیں بہت اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے عبادت کی جتنی ہو سکے کوشش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ پوری رات جاگو، جتنی طاقت ہو اتنی دیر جاگو، لیکن گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی عادت ڈالیں۔ جیسے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، ایسے ہی شب قدر کی رات میں گناہ کرنے کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے اس کی تعین کو اٹھا دیا تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مصلحتیں ہیں۔ شب قدر کی امید پر 5 راتیں جاگنے کی توفیق تو مل جائے گی، ورنہ اگر طے ہو جاتا کہ فلاں تاریخ میں شب قدر ہے تو باقی 4 راتوں میں پورے رمضان میں آرام سے آدمی گناہوں میں لگ کر شب قدر کی 1 رات میں عبادت کر لیتا۔ اور اگر کوئی اتفاق سے بیمار ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی کام پڑ جائے تو اس سے شب قدر چھوٹ جائے تو وہ آئندہ سال تک افسوس میں گزار دیتا۔ اس لیے اللہ کی مصلحت ہے، اللہ نے اس کی تعین کو اٹھا لیا۔ اب کون سی رات ہے معلوم نہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 27 بھی پکی ہے، بعض میں 25 کا ذکر ہے، بعض میں 21 کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ شب قدر کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات اپنی پیشانی پر کیچڑ کے اثرات دیکھے۔ راوی کہتے ہیں پہلی رات تھی، پہلی طاق رات تھی، اس وقت بارش ہوئی اور مسجد میں کیچڑ ہو گیا تھا، سجدہ کرنے کی وجہ سے کیچڑ کے اثرات اللہ کے نبی کے پیشانی پر تھے۔ تو بعض مرتبہ 21 میں شب قدر ہوتی ہے، بعض مرتبہ 25 میں ہوتی ہے۔ آج صبح بھی تعلیم کے اندر ہم نے سنا بعض بزرگوں کا قول کہ 25ویں طاق رات میں سمندر میں گئے تو سمندر کا پورا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ شب قدر کی جس وقت رات ہوتی ہے، دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں وہ سب گر کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور سمندروں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہر آدمی کو محسوس نہیں ہوتا، کسی اللہ والوں کو محسوس ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے محسوس کیا انہوں نے بتایا کہ وہ 25ویں رات تھی، کسی نے بتایا 27ویں رات تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا، 5 راتوں میں سے کوئی 1 رات ضرور ہے۔ ایک صحابی نے بار بار اصرار کیا تو صاف بتا دیا ان 5 میں تلاش کرو، شب قدر چھپی ہے۔ اب یہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے ہم نے قرآن مجید کو ایک ساتھ آسمان دنیا پر شب قدر میں اتارا۔ اللہ نے خود شب قدر کا نام رکھا ہے لیلۃ القدر۔ قدر کے معنی عربی کے اندر 3 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی آتا ہے عظمت والی رات، اور ایک معنی آتا ہے تقدیر بدلنے والی رات،
اور ایک معنی آتا ہے تنگی کی رات۔ اس رات کو عظمت والی رات اس لیے کہتے ہیں، اگر کسی آدمی کو اس رات میں عبادت کی توفیق ہو گئی تو اس کی برکت سے انسان بہت احترام اور عظمت کے لائق بن جاتا ہے، اس لیے اسے عظمت والی رات کہتے ہیں۔ تقدیر کی رات اس لیے کہتے ہیں، شب برات میں اللہ سال بھر کا فیصلہ کرتے ہیں، اور شب قدر میں یہاں سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے حکومت والے طے کرتے ہیں کہ فلاں جگہ روڈ ڈالنا ہے، یہ تو فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر بجٹ بنا کر پیسے حوالے کر کے ایک تاریخ دے دیتے ہیں، فلاں تاریخ سے اس کام کو شروع کرو۔ ایسے شب برات میں فیصلہ ہوتا ہے، اور شب قدر سے اس فیصلے کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے تقدیر بدلنے والی رات اس کو کہتے ہیں۔ اور تیسرا معنی ہے تنگی والی رات، یعنی شب قدر میں تنگی والی رات اس لیے کہتے ہیں، آسمان سے اتنے زیادہ فرشتے شب قدر میں اترتے ہیں کہ پوری دنیا تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں، اس لیے اس رات کو تنگی والی رات کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی مقصد ہو، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ نے دوسری آیت میں خود پوچھا اللہ کے نبی سے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے نبی آپ کو پتا ہے کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے، یعنی کوئی آدمی 1000 مہینے عبادت کرے تو اتنا ثواب صرف شب قدر میں عبادت کے اوپر اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہوتی ہے، اس کی برکتیں صبح صادق تک، مغرب سے لے کر صبح صادق تک پوری رات پھیلی رہتی ہے۔ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 7 آسمانوں کے اوپر ایک درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، بہت بڑا درخت ہے۔ اس درخت میں بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ دنیا سے جو بھی اعمال جاتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں، آسمان سے جو فیصلے آتے ہیں وہاں رک کر پھر نیچے آتے ہیں، نیچے والے اعمال بھی وہاں رک کر اوپر جاتے ہیں۔ وہ درخت کی بہت ساری ہزاروں ٹہنیاں ہیں، اور یہ کہ پتا بھی بہت بڑا ہے، ہر پتے پر ہزاروں فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور تفسیروں میں لکھا ہے سدرۃ المنتہا درخت کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ انتہائی نرم دل فرشتے، ایمان والوں کے تعلق سے بہت زیادہ مہربان فرشتے۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ جبرائیل شب قدر میں ان فرشتوں کو لے کر زمین پر جاؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں رات میں، مغرب کے وقت میں۔ ان کے ہاتھ پر جھنڈیاں ہوتے ہیں نور کے، اور وہ جھنڈیوں کو 4 جگہوں پر گاڑ دیتے ہیں دنیا میں، ایک کعبے کے پاس، اور ایک اللہ کے نبی کے روضے کے پاس، اور ایک کوہ طور پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب ملی اس جگہ پر، اور ایک بیت المقدس پر۔ ان 4 جگہوں پر جھنڈیاں گاڑتے ہیں، تو حضرت جبرائیل ان فرشتوں سے کہتے ہیں دنیا میں پھیل جاؤ، آج رات میں جو بھی اللہ کی عبادت میں بیٹھا ہو، کھڑا ہو، ذکر کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، اسے سلام کرو، مصافحہ کرو، اور اس کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یہ کہتے ہیں فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔
اور ہزاروں کی تعداد میں اترے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، پوری دنیا میں فرشتے پھیل جاتے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں فرشتے نہ جاتے ہوں، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے نہ جاتے ہوں۔ اب وہ کوئی مسلمان بندہ یا بندی ایسی نہیں ہے جس سے جا کر فرشتے ملاقات نہ کرتے ہوں۔ حدیث میں اس کی علامت بھی بتائی گئی، فرشتے آ کر جس کو مصافحہ کرتے ہیں، فرشتوں کا ہاتھ جس کے ہاتھ سے ٹچ ہو جاتا ہے، اس کے بال جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عبادت کرنے میں لذت ملتی ہے، زار و قطار رونے کو اللہ کے سامنے دل چاہتا ہے، خوب اللہ کی عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کسے؟ فرشتوں کا ہاتھ جس کو لگ جاتا ہے اسے۔ لیکن کچھ گھر ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فرشتے ان سے ملاقات نہیں کرتے، ان کے گھروں کے اندر نہیں جاتے۔ کن گھروں میں؟ جس گھروں میں تصویریں لٹکی رہتی ہیں، جاندار کی تصویریں، جن گھروں میں البم میں شادی کی تصویریں، اسکول کے زمانے کی تصویریں، جو تصویریں رکھی ہوئی ہیں، ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جن گھروں میں کتا ہو، خنزیر ہو، ناپاک آدمی ہو، جسے غسل کی ضرورت پڑی ہو، حرام کاری کر کے ناپاک لیٹا ہوا ہو، ایسے گھروں میں، اسی طرح جن گھروں میں کوڑا کرکٹ گندگی، بچوں کے پیشاب کے کپڑے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا ہے، دیواروں کے اوپر گندگی ہے، ٹاپ کے اوپر جالے لٹکے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر گندگی ہو، ایسے سب گھروں کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو شراب پینے والا ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والا ہو، ایسے لوگوں سے بھی فرشتے ملاقات نہیں کرتے۔ ویسے لوگوں کی اس رات کے اندر بھی اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ تو ویسی بابرکت رات آج سے شروع ہو رہی ہے، آج پہلی رات ہے۔ تو یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان گناہوں سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ آج کون سا گھر ہے بتاؤ، کیا دیندار کیا بے دین، سب کے گھروں میں بڑے بڑے البم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ میری فوٹو کی تصویریں، شادی کی تصویریں ہیں، یہ پڑھنے کے زمانے کی تصویریں، نشانی کے طور پر یہ میرے بابا کی تصویر ہے، ہمارے دادا کی فوٹو ہے، نانا کی فوٹو ہے۔ رکھنے والا ایک ہے، پورا کا پورا گھر اللہ کے فرشتوں کے داخل ہونے سے محروم ہو جاتا ہے، یہ ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے ان گناہوں سے توبہ کریں۔ گھروں میں تصویریں ہیں، پھاڑ کر پھینک دیں، آج مغرب سے پہلے پھاڑ کر پھینک دیں۔ گھروں کے اندر گندگی ہے، پاکی صفائی کا اہتمام کریں۔ جالے ہیں، جالوں کی پاکی صفائی کریں۔ گھروں کے اندر ناپاک کپڑے ہیں، ان کو دھونے کا اہتمام کریں۔ عورتوں کو بھی جا کر یہ باتیں بتائیں، ورنہ کرنے والی عورت ایک ہے، پورا کا پورا گھر اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل ہونے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آج رات میں یہ فرشتے پوری رات لگے رہتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے طرف جا کر ان کے 600 پر ہیں، ایک دو پھروں کو خاص شب قدر کے بعد کھولتے ہیں۔ ایسا کھولتے ہیں کہ مشرق مغرب سب اس کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ سورج کی شعاعیں جب نکلتے ہیں تو ان پروں کی وجہ سے زمین پر شعاعیں نہیں پڑتے، فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے سورج کی شعاعیں بھی نہیں دکھائی دیتی، سورج بھی چاند کی طرح شب قدر کے بعد کے دن نکلتا ہے۔ حضرت جبرائیل آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت چلو، واپس چلنا ہے۔ ان کی آواز پر جتنے فرشتے دنیا میں پھیل گئے تھے وہ سب اوپر آ جاتے ہیں۔ تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں، اللہ نے کیا فیصلہ کیا آج رات؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں،
اللہ نے مغفرت فرما دی، ہر مسلمان مرد عورت کی مغفرت کر دی، لیکن چند گنہگاروں کی مغفرت اللہ نے اس رات کے اندر بھی نہیں کی۔ اس میں سے ایک ہے شراب پینے والا، اور دوسرا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور تیسرا ہے رشتے ناطے توڑنے والا، اور چوتھا ہے مسلمانوں کا کینہ، مسلمانوں کو دیکھ کر جلنے والا، مسلمانوں سے تعلقات توڑ کر رکھنے والا۔ یہ چار کو چھوڑ کر اللہ سب کی مغفرت کر دیا۔ تو اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ مغرب آنے سے پہلے پہلے دیکھنا ہے جن گناہوں کی وجہ سے گھروں میں فرشتے نہیں آتے وہ چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو ان کو نکال کر پھینکیں، اگر ہمارے کسی سے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ جوڑنے کی فکر کریں۔ غلطی میری ہو، غلطی سامنے والے کی ہو، ہم جا کر رشتے کو جوڑیں۔ رشتہ ٹوٹا ہے، اللہ عبادت قبول نہیں کرتے، مغفرت نہیں کرتے۔ کتنے مسلمان ہیں برسوں سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں، ان سے جا کر بولو بھائی کیوں لڑ لیے ہو، آپس میں مل لو، جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کام آئے گی آپ کی عبادتیں؟ کیا فائدہ ہوگا آپ کی راتوں میں جاگنے کا؟ کیا فائدہ ہوگا آپ کے صدقے خیرات کا؟ آپ کی عبادتیں ایک بارش اوپر سر سے نہیں جاتی۔ کیا ملے گا ایسے گھمنڈ کا؟ برسوں سے اپنے مسلمان بھائیوں سے تعلقات توڑے بیٹھے ہو۔ جھکو، جھک کر معافی مانگو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ کب تک یہ گھمنڈ کے اندر رہیں گے؟ اسی حالت میں موت آ گئی۔ حدیث اٹھا کر دیکھو، 3 دن سے زیادہ اگر مسلمان سے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، مر گیا، سیدھا جہنم میں جائے گا، سیدھا جہنم میں، کوئی سٹاپ نہیں ہے درمیان کے اندر۔ کس زبان سے سمجھائے ہمارے مسلمانوں کو؟ گلی گلی میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں، محلے محلے میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں، خاندان ٹوٹا ہوا ہے، جھک کر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ نمازی بھی، حاجی بھی، بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے بھی، تسبیح بہت کرنے والے، صدقے زکوٰۃ دینے والے، لیکن رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی نفرت دل میں بھری ہوئی ہے۔ میرے بھائی کب تک ایسا جیو گے؟ کب تک ایسی زندگی گزارو گے؟ موت آ گئی تو کیا منہ لے کر جائیں گے؟ شب قدر کی راتوں میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر درخواست کریں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ دلوں کو ملا کر آؤ، اللہ کہتا ہے رشتوں کو جوڑ کر آؤ، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم رشتے کو توڑ کر آئیں گے تو ہمیں معافی کی بھیک دے دے۔ کیسے دے دے گا اللہ؟ جب نبی کی بات پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، کیسے مغفرت ہوگی ہماری؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جھک کر معافی مانگنے کی عادت ڈالیں۔ جس سے بھی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، اللہ کے لیے جا کر معافی مانگ لے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو رشتے کو جوڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ چاہے دنیا کے سامنے ذلیل ہو، لیکن اللہ کے نبی کی وعدہ ہے کہ جو رشتے کو ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، اس کا بھی آسان طریقہ یہی ہے، جن سے ہمارے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، آج مغرب سے پہلے جوڑ لینے کی فکر کریں۔ برسوں سے ہم بتاتے آ رہے ہیں، برسوں سے اس مسجد سے اعلان ہو رہا، ہر مسجد سے اعلان ہو رہا، لیکن لڑائی جھگڑے ویسے کے ویسے ہی ہیں یا نہیں؟ کتنے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ کس بات سے سمجھائیں گے آپ لوگوں کو؟ کیسی زبان سے سمجھائیں گے بتاؤ؟ اللہ کے نبی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان کی بات بھی نہیں مانے تو پھر ہم مسلمان نام پہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے لیے ان نفرتوں کو ختم کریں، آپس میں مل جل کر رہنے کی کوشش کریں، غلطیوں کو چھپانے کی عادت ڈالیں۔ جو بندہ کسی مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپاتے ہیں۔ جو کسی کی غلطی کو معاف کرتا ہے، اللہ
اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے شب قدر میں جاگنے سے پہلے ان کاموں کو کرنے کی یہ تیاری ہے، راتوں کے استقبال ہے۔ جیسے رمضان سے پہلے کچھ کام ہیں، رمضان کے استقبال کے، مہمان گھر میں آ رہا ہے تو آنے سے پہلے استقبال کے کچھ کام ہوتے ہیں، گھر کی صفائی کرنا، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ مہمان کا حق ہے۔ ایسے ہی شب قدر کی راتوں کا حق ہے کہ ہم اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں، اپنے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے اگر شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی نے کہا یوں دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے معاف کر دیجیے۔ شب قدر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی کی بھیک مانگنا ہے، سچی پکی توبہ کرنا ہے، جتنی ہو سکے عبادت کرنا ہے۔ ہمارے یہاں شب قدر آئی تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تاخراتوں کو بیانات کی راتیں، پوری رات بیان ہو گیا، بیان ہوتی ہے، سحری کھا لیے جا کر سو گئے۔ یہ ایک مسجد میں فلاں مولانا آ رہے وہاں جاؤ، فلاں مولانا آ رہے وہاں بیٹھے، یہاں گئے وہاں گئے، یہ کھائے وہ کھائے۔ پھر ٹھیک ہے تھوڑی دیر بیان سن لیا، لیکن کچھ رات تو اللہ کے لیے سامنے رونے کی عادت ڈالے۔ یہ رات ماہی بے آب کی طرح تڑپنے کی رات ہے، اپنی تقدیر کو سنوارنے کی رات ہے۔ اس رات کو کھاتے پیتے گھومتے ہوئے ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہو سکے اپنے گھروں کے اندر، ہو سکتا ہے تو تنہا کمروں کے اندر بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کو لے کر عبادت کریں۔ اگر نہیں ہو سکتا، نیند کا اندیشہ ہے تو مسجد ہی میں صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ رات اللہ کے سامنے نکالیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، کچھ دیر قرآن پڑھیں، کچھ دیر اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ حدیثوں میں سب باتیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی نے نماز بھی پڑھا، اللہ کے نبی نے مراقبہ بھی کیا، اللہ کے نبی نے ذکر بھی کی، اللہ کے نبی نے دعا بھی کی، اور بڑی لمبی لمبی نماز پڑھی، اتنی لمبی نماز کہ پاؤں ورم ہو جاتے تھے، پھک جاتے تھے پاؤں اللہ کے نبی کے۔ ہم بھی نمازوں کو لمبی پڑھیں۔ اب نماز کو کیسے لمبی کرنا ہے؟ ہمیں اگر 10 سورتیں یاد ہیں، پہلی رکعت میں 5 سورتیں، دوسری رکعت میں 5 سورتیں پڑھیں۔ رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اسے بڑھا کر 10-15 مرتبہ کرنا ہے۔ اللہ کی تعریفی کلمات عربی میں جو آتے ہیں وہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، رکوع میں جھکے، اتنا جھکے کہ کمر تھک جائے، کمر جواب دے دے۔ تیسرا کلمہ 10-15 مرتبہ پڑھے، چوتھا کلمہ جب تک کمر جو ہے ٹوٹنے کے قریب نہ ہو جائے اتنا لمبا رکوع کرے، اور سجدے میں جائے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، 20-25 مرتبہ پڑھے، اور دعائیں مانگے۔ اردو دعائیں نہیں، اردو دعائیں مانگنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسنون دعائیں، قرآن کی دعائیں، قرآن میں اللہ نے پیغمبروں کو جو دعائیں سکھائی ہیں، حدیث میں ہمارے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار 100 مرتبہ سجدے میں پڑھو۔ کیا بات، ایک دعا بھی قبول ہو گئی، دنیا آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جتنی قرآنی دعائیں ہیں، جتنی حدیث کی دعائیں ہیں جو آتی ہیں ہمیں، وہ سجدوں میں مانگنے کی عادت ڈالیں۔ سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ سے نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول لمبا سجدہ، لمبا رکوع، ایک دفعہ تو سجدہ کیے، امی جان حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ شاید اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، اتنا لمبا سجدہ تھا۔ پاؤں کے پر کھڑے ہوتے قیام میں اتنی لمبی قرات پڑھتے تھے کہ پاؤں پھک جاتے تھے، پاؤں کو دیکھ کر امی جان روتے ہوئے بیٹھ جاتی تھی۔ کیا حالت ہے اللہ کے نبی۔ صحابی کہتے، امی جان کہتی، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟
تو کہتے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ بخشے بخشائے لوگوں کی یہ حالت ہے تو میں اور آپ گناہوں کے پتلے ہیں۔ ہم لوگوں کو کتنا رونا ہے، کتنی لمبی نماز ہماری ہونا ہے، کتنا لمبا رکوع ہونا چاہیے، کیسے سجدے ہونا چاہیے، کیسا اللہ کے سامنے تڑپنا چاہیے۔ ہمارے اوپر کیا حالات ہیں، ملک کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں، فلسطین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، غزہ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کتنے معصوم بچوں کے چھتڑے اڑ رہے ہیں بم سے۔ ساری دنیا تماشا بنی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان کو کہیں دور امریکہ میں رہے ہوئے مسلمان کو کانٹا چبھے، ہندوپور میں رہنے والے مسلمان کو اگر درد نہیں ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کتنے مسلمان وہاں پریشان ہیں۔ کم از کم دعا تک ہم لوگوں کو مانگنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ جا کر لڑنا، حکومت سے بات کرنا، اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جنگ بند کرانا، ہمارے پاس طاقت تو نہیں ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی تو طاقت ہے، اللہ سے درخواست کرنے کی تو طاقت ہے ہماری۔ کہاں گئے دعائیں ہمارے؟ رمضان جیسا مہینہ، آدھی مسجد میں بھی نمازی نہیں ہے، تو سوچ کر دیکھو ایسے برے حالات ہمارے اوپر نہیں آئے تو اور کس پر آئیں گے؟ رمضان کے مہینے میں ابھی کل عشاء کی نماز میں 2 صف مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ تکبیر باندھنے کے لیے مجھے شرم آ رہی ہے، 2 صف مکمل نہیں ہو رہے رمضان کے مہینے میں۔ 500 سے 1000 بالغ مرد ہیں جن کے اوپر نماز فرض ہے۔ کیا اللہ کو جواب دیں گے ہم لوگ؟ رمضان کی ایسی ناقدری، تراویح کی حالت کیا ہے، روزوں کی حالت کیا ہے، 5 نمازوں کی حالت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو بد دعا کیا ہے، اے اللہ جو رمضان کی قدر نہ کرے، تراویح نہ پڑھے، نمازیں نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، ایسے لوگوں کو ہلاک اور برباد کر دے۔ اس لیے ہم لوگوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم لوگ نہیں سنبھلیں گے، حالات دنیا کے صحیح نہیں ہوں گے۔ جیسے ہمارے اعمال ویسے اللہ کے فیصلے۔ اس لیے جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے سب ارادہ کریں، صرف گنے چنے 9 دن آخری، اس مرتبہ تو رمضان صرف 20 پر 9 دن کا ہے، 20 پر 9 روزے ہیں، آخری 10 دن بھی نہیں ملیں گے۔ آج کو چھوڑ کر صرف 8 پارے قرآن مجید کے سننے کے لیے ملیں گے۔ سب آج سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے 100% ہم نمازی بن جائیں گے۔ 5 وقتہ نماز پابندی سے، تراویح اہتمام سے، چاہے ہمارے پیر کے ٹکڑے ہو جائے لیکن ہم پڑھیں گے تراویح، یہ ارادہ کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کو پیار آتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سے 2 چیزیں جھگڑا کریں گے، لڑیں گے اللہ سے، لڑ کر حق منوائیں گے، ایک روزہ اور دوسرا قرآن مجید۔ یہ اللہ کے سامنے جا کر لڑے گا، اے اللہ میں اس بندے کو بھوکا رکھا تھا، تڑپ رہا تھا، پانی اس کے پاس موجود تھا، کھانے کی چیزیں اس کے پاس موجود تھی، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، چاہتا تو یہ پیٹ بھر کے کھا سکتا تھا لیکن ایسی دھوپ میں بھی یہ بندہ بھوکا رہا، اس لیے یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ تو قرآن آ کر کہے گا یا اللہ تراویح کے اندر اسے کھڑنے نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود تکلیف کو برداشت کر کے یہ تراویح پڑھتا تھا، راتوں میں جاگ کر مجھے میری تلاوت کرتا تھا۔ میری درخواست ہے جب تک اسے جنت میں نہیں بھیجے گا میں تیرے سے لڑتا ہی رہوں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ دونوں کے جھگڑے کو سن کر اس آدمی کو فیصلہ کریں گے جنت میں۔ اور اگر قرآن ہم سے جھگڑا کرے یا اللہ یہ وہ آدمی ہے جو جانوروں کی طرح کھا کر تراویح کے وقت میں بھی راستوں میں گھومتا تھا، ہوٹلوں کے پاس گپ شپ کرتے ہوئے وقت ضائع کرتا تھا، موبائل کے اندر وقت ضائع کرتا تھا، تراویح نہیں پڑھتا تھا، قرآن نہیں سنتا تھا، یا اللہ اسے جہنم میں بھیج دے، تو اللہ اس کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اس لیے 20 دن جیسے گزر گئے چھوڑو، جو گیا
ला तल्हफन्ना अला मा फाता, जो गुजर गया उसे अफसोस करने से फिर रमजान लौट कर नहीं आता। जो 10 दिन बाकी रह गए हैं, कम अज कम इसकी कदर कर ले, कम अज कम इसकी कदर कर ले। अपने जज्बात को ज़रा कुर्बानी दे, नमाजों का अहतमाम करें, तरावी का अहतमाम करें और रातों में जागने की इबादत का अहतमाम करें। शब कदर में होता क्या है, यही पर्चे आए हैं, बहुत सारे ऐलानात हैं, 10 मिनट उसी में गुजर जाएगा। मैं किसी का ऐलान नहीं करूँगा, सिर्फ इत्तला दे रहा हूँ। बहुत सारे मस्जिदों में बयान होगा, नमाज कितने बजे, 10 बजे ख़त्म होगी, 11 साढ़े 11 बजे, उसके बाद थोड़ी देर बयान करने के बाद फिर मौका ही नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूँ कि शब कदर की रात शुरू होती है मगरिब से। मगरिब के वक्त में बिल्कुल हम चाको चौबंद रहते हैं, आठ क्यों रहते हैं? इसलिए मगरिब के बाद के वक्त को गनीमत समझे, जितनी देर हो सके इबादत करें। हदीस पाक में आया, मगरिब से लेकर इशा तक कोई मस्जिद में एतिकाफ बैठ जाता है, अल्लाह जन्नत में एक महल ताबीर करता है। मगरिब के बाद जितनी देर हो सके इबादत करें, तरावी पढ़ें, उसके बाद बयान सुनना है जाएं, और उसके बाद जितनी तौफीक हो सुनकर फौरन सो जाए। बाकी गपशप ना करें, फ़ोन देखते हुए ना बैठे। ये तो अजीब बात है, गज़ब की बात है। यहाँ साथियों ने बताया कि तरावी चल रही है तो यहाँ पीछे जाकर मस्जिद में मोबाइल लेकर मोबाइल में बैठे हुए हैं। नमाज चल रही है, मस्जिद में रहकर भी अल्लाह के सामने खड़े होने की तौफीक नहीं हो रही है, तो कितने महरूमी की बात है हम लोगों के लिए, कितने अफसोस की बात है। तो ऐसे वक्त में अल्लाह की मदद आओ तो कैसे आएंगे, फरिश्ते उतरो तो कैसे उतारेंगे अल्लाह? जाहिर बात है, हमारे इन गुनाहों का नतीजा मासूम फ़लस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे हैं, लुक़्मे लुक़्मे के लिए तरस रहे हैं, एक खजूर का दाना इफ्तार खोलने के लिए तरस रहे हैं। बच्चों को पता नहीं कि माँ कहाँ है, बच्चों को पता नहीं कि बाप कहाँ है। हजारों की लाशें रोजाना पड़ रही हैं, नमाज के लिए खड़े तो पता नहीं कहाँ से बम आकर गिरेगा। ऐसी हालतें, हम गुनहगारों की नहुसतें वहाँ पर उतरते, और ये कोई दूर नहीं है, ऐसे हालात हमारे इस मुल्क में भी आएंगे, आ रहे हैं। फिल्में बनाकर नफरत फैलाई जा रही है मुसलमानों की। पहले मुसलमानों के दुकान तोड़ दिए जाते थे, मुसलमानों के घर फोड़ दिए जाते थे, बुलडोजर के जुल्म हुआ करता था, चंद आदमी मिलकर किसी को मार देते थे। लेकिन आज पार्लियामेंट में बैठकर इस्लाम के खिलाफ कानून पास कर रहे हैं। करोड़ों के मुसलमान हैं, मुंह खोलने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। मुंह खोले तो कोई नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? अल्लाह हमारे से नाराज है। अगर हम एक होते, अगर हम सही होते तो फिर हमारी दुआएं रद्द नहीं होती, अल्लाह हालात बदल देता। आज अजान पर पाबंदी लग रही है, बुरखे पर पाबंदी लग रही है, कितने वक्फ की जायदादें कब्जा हुकूमत हड़प रही है। ऐसे हज़ारों कानूनें बिलें पास हो रही हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये संभलने का वक्त है, ये सुधरने का वक्त है। आप तमाम हजरात से बस मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? रिश्ते नातों को जोड़ें, लड़ाई झगड़ों को बंद करें, रमज़ान की कदर करके जो बाकी बचे कुछ दिन हैं उनको सही गुजारने की कोशिश करें। ये तो शब कदर के ताल्लुक़ से कुछ बातें हो गई। अब चंद बातें हैं एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से। एतिकाफ़ क्या है? अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अगर किसी मस्जिद में एक आदमी भी एतिकाफ़ नहीं बैठेगा, पूरे महल्ले वाले गुनहगार होंगे। अगर एक आदमी भी बैठ गया, सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। और 10 दिन एतिकाफ बैठने का सवाब अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 हज और 2 उम्रा करने के बराबर है। ये हज को जाने कर आना तकरीबन 4 लाख रुपये, 2 मरतबा हज को गए 8 लाख रुपये, 2 मरतबा उम्रे को गए 2 लाख, तकरीबन 10 लाख रुपये खर्च करके भी वो सवाब हम लोग नहीं पा सकते जो 10 दिन एतिकाफ में बैठकर पा सकते हैं।
اللہ کے رسول نے اعتکاف بیٹھا 10 دن، پھر چہرہ نکال کر باہر کہا میں اعتکاف اس لیے بیٹھا تھا کہ شب قدر مل جائے، لیکن مجھے فرشتے نے بتایا کہ شب قدر آخر راتوں میں ہے، اس لیے آخر کے 10 دن بھی اعتکاف بیٹھ جائے۔ پوری زندگی اللہ کے رسول مدینے میں جا کر صرف 1 سال جب مکہ فتح کا وقت تھا، رمضان کے وقت میں سفر میں ہونے کی وجہ سے اعتکاف چھوٹا، باقی سب اعتکاف کا اہتمام اللہ کے نبی نے کیا ہے اور صحابہ سے کروایا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا مسلسل عبادت میں ہے، چپ کے بیٹھے تب بھی عبادت، سو رہا ہے تب بھی عبادت، کوئی عبادت ایسی نہیں، نہ قرآن، نہ ذکر، نہ نماز۔ قرآن جب تک پڑھیں گے ثواب، قرآن بند کر دیے ثواب ختم، ذکر جب تک کریں گے ثواب، ذکر بند کر دیے ثواب ختم، نماز میں سلام پھیر دیے نماز کا ثواب ختم۔ لیکن اعتکاف کچھ بھی مت کرتے رہو لیکن ثواب مسلسل ملتا رہتا ہے۔ اعتکاف میں ہر دن آدمی تراویح پڑھنے کے بعد جا کر سو جائے، سحری کو اٹھ کر سحری کھا کر فجر پڑھ کے سو جائے، تب بھی اسے شب قدر مل جاتی ہے، شب قدر مل جاتی ہے۔ اس لیے احباب سے گزارش ہے 10 دن کا اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ہر گھر کے اندر 2-3 عورتیں رہتی ہیں، کسی ایک عورت کو مشورہ کر کے 2 عورتیں ایک عورت کو فارغ کر دیں تاکہ اس گھر کے اندر بھی اللہ کی رحمت اترے، اس گھر میں بیٹھنے والی بھی شب قدر میں بیٹھ کر اللہ سے ان دوسرے گھر والوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ہر گھر میں ایک عورت کو شب قدر میں اعتکاف کے لیے بٹھا دے، بٹھانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا ایسا ہے جیسے یہ بہت بڑا سخی آدمی، دل کھول کر خرچ کرنے والا، وہ آدمی جا رہا ہے تو ایک بھکاری جا کر اس کے پیر پکڑ لے۔ ایسے آدمی کو جو روزانہ لاکھ روپے صدقہ دیتا ہے، اسے جا کر پیر پکڑ کے درخواست کرے کہ بھائی 1 روپیہ دے دو، تو اسے کیا مشکل ہے 1 روپیہ دینا؟ تو جیسا 1 روپیہ اس مالدار آدمی کو دینا آسان ہے، وہ فوراً 1 روپیہ دے کر اپنے دامن کو بچا لے گا، ایسے ہی اعتکاف میں بیٹھنے والا گویا اللہ کو پکڑ لیتا ہے کہ اے اللہ جب تک میری مغفرت نہیں کرتا میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ بخشایا ہو کر اٹھتا ہے۔ اس لیے اہتمام کریں، اگر کسی کو 10 دن نہیں بیٹھ سکتا، جتنا ہو سکا اتنا بیٹھے، اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو آخری درجہ بس میں کہتا ہوں کہ راتوں میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ جائے، عشاء کے بعد سے لے کر مغرب کے بعد سے لے کر کم از کم فجر تک اعتکاف بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ اعتکاف کے کچھ مسائل بھی تھی لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے بس اسی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ تمام احباب جو باتیں بتائی گئی ہیں خاص طور پر شب قدر کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے، ان کا اہتمام کرنے کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔